مسلمان ہونے کی صورت میں اور قرآن میں اگر یہ لکھا ہوا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہوں کہ زلزلے آئیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو پھر قرآن تو جھوٹا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بارشیں آئیں گی، نہیں آئے گا تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بتا دیا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ میرا ایمان ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرا حبیب خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں، وہ تو وہ بولتا ہے جو میں وہی کرتا ہوں. تو ایک اور بھائی نے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول کا خیال تھا، سوچ رہے تھے، تھوڑی سی کریکشن کر رہا ہوں، خیال نہیں تھا، کیونکہ آیت کہتی ہے کہ میرا رسول خواہش نفس سے نہیں بولتا، تو اللہ وہی کرتا ہے، اللہ کے رسول بیان کر دیتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری نشانیوں کا جیسے ابھی ہمیں دکھایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علامات بھی ان کا ایک حصہ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قیامت کے قریب لے جائیں. ہم بحیثیت مسلمان اگر یہ سوچیں یا میرے آڈینس سے پوچھنا چاہے اچھا کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ قیامت آ جائے گی. ان چیزوں کے علاوہ سب سے بڑی نشانی تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے اور ان کا ایک کافی عرصہ دراز رہنا ہے. کیا وہ آ چکے؟ اور ابھی تک ایون مذاہب کے اندر بائبل کی بک آف پیدائش کے اندر، بھائی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری ڈیٹیں دی گئی ہیں، ایک بھی سائنس نے قبول نہیں کی ہے. لیکن قرآن کی الحمدللہ 7,000 سے زیادہ 5,032 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو سائنس پر بات کر رہی ہیں، لیکن اس کو دنیا نے پروف کیا ہے. تو ہاں، میڈیا نے اور ایک لابی نے، جیسے جوس کی بات ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی غلط فہمی پیدا کر لی ہے کہ جوس دنیا میں قبضہ کر لیں گے، جوس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. ارے بھائی، پہلے قرآن پڑھ لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں دنیا میں فضیلت دی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تو فضیلت ہوگی ان کے پاس، لیکن اللہ کہتا ہے آخرت میں تمہارا حصہ نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی میں کسی بھی قوم کا آگے ہونا، فائنینشلی کسی بھی قوم کا آگے ہونا، تو پھر کیا ہے یہ سب؟ جی دنیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، 2012 دنیا کے حوالے سے بات. دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ بڑے سیلابوں کا آنا اور دنیا میں بہت جگہوں پر تباہی کا آنا یہ ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے زمین کی، جو انسان اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، یہاں ابھی تک سردیاں نہیں ہیں، لیکن وہی سورج ہر جگہ نکل رہا ہے. آپ پنجاب کی سائڈ پہ جائیں تو آپ کو کب کبھی تاری ہو جائے گی. انوائرمنٹ ہر جگہ کی چینج ہوتی ہے. اور ہاں، یہ پیشن گوئیاں جو سائنس نے کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کچھ حصے ختم ہو جائیں، لیکن قیامت نہیں ہوگی. قیامت نہیں آئے گی. دیکھیے عیسیٰ بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ عوام کو یہ فارورڈ کیا جاتا ہے، یہ میں کہتی ہوں کہ مووی بنائی گئی کہ دنیا بہت بڑے پیمانے پہ ختم ہو جائے گی، قیامت نہیں آئے گی. لیکن محاورتاً شاید یا جذباتاً لوگ استعمال کرتے ہیں کہ قیامت ہی ہو گئی، کہ پورے اگر کوئی کانٹیننٹ غائب ہو گئے یا بڑا کوئی لینڈ کا حصہ، زمینی حصہ ختم ہو گیا، تو وہ لوگ تو ختم ہو گئے، وہاں تو زندگی ختم ہو گئی. ایک حصہ ہے نا قیامت کا کانسیپٹ، یہ ہے کہ کوئی بھی روح، صرف انسان نہیں، جانور بھی نہیں رہیں گے، یعنی کہ ہر چیز ختم کر دی جائے گی. ہر چیز یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی آپ کی بلڈنگ کنسٹرکشن، تو 2012 کو اتنا ہائی لائٹ کس لیے کیا ہے؟ سائنٹیفکلی ڈاکٹر صاحب جو یہاں پر انہوں نے بڑی، اس کی دیکھیں ریزن یہ ہے نا کہ کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور پیپل آر جسٹ میکنگ منی. دیکھیں نا اس پہ مووی بن رہی ہے، کیا ہے؟ بزنس ہے. یعنی کہ اس کو تجارت تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں اور 2012 میں قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے، اگر قیامت نہیں آتی ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی بہت سی نشانیاں باقی ہیں، لیکن کیا بہت بڑے پیمانے پہ اس گلوب کو، اس زمین کو، اس سیارے کو نقصان پہنچنے والا ہے؟ جی، انوائرمنٹ کے حوالے سے جس طرح کی چیزیں ہیں، یہ پاسبل ہے کہ بہت سارے یہ بات یعنی کہ وہ ہو گئی، نقصانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے اس نقشہ بدل جائے گا. لیکن آپ سب چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں لاکھوں آدمیوں کا بے گناہ خون بہا گیا افغانستان میں، لاکھوں لوگوں کا خون بہایا گیا عراق کے اندر، دنیا کے اندر تباہی تو شروع ہو چکی. جو نشانیاں ہم نے ابھی دیکھی، آپ کا سوال لوں گی، ابھی سوال لوں گی، آپ رہے گا اپنے ہمارے ساتھ رہے گا. یہ بہت دیر سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں خاتون، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رہے گا خواتین حضرات. جب اتنی ساری نشانیاں دی گئی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کئی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا اور چاہیے، اور ہمارے ذہنوں میں اور کیا سوال ہے؟ عوام کے سوال اس وقفے کے بعد رہے گا ہمارے ساتھ.
حضرات ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ. مختلف مذاہب کے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود, اور یہ ایک ایسا ڈائلاگ ہے جس کا شاید سب کو تھا انتظار کہ 2012 کو ہی کیوں حوا بنایا جا رہا ہے, جبکہ قیامت کی نشانیاں کہیں ابھی بھی باقی ہیں, اور ہمارے دین کے حساب سے تو ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. لیکن جبکہ اتنی نشانیاں دیکھی جا رہی ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہیں, تو کیا یہ تمام نشانیاں ہمیں قیامت کے قریب نہیں لے کے جا رہی؟ خود حضرات 2012 کے حوالے سے کہ 21 دسمبر 2012 کو کیا ہونے والا ہے؟ صرف کیلنڈر ختم ہونے والا ہے, یا اس کا صرف اور صرف مارکیٹنگ کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے اس کو نیوز میں لے کر آ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ لائیو ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں. جانے سے پہلے کچھ سوالات تھے. جی آپ کے پاس ایک سوال تھا, جی کیجیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شام لال جی سے. شام لال جی سے کہ اگر دوسرے جنم میں, اگر یہ جنم چل رہا ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگ یہ سوری ٹو سے اگر معذرت کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے, تو دوسرے جنم میں آخر ہوگا کیا؟ آپ دوسرے جنم میں ہوگا کیا, اچھا سوال پوچھا. اور دوسرا سوری معذرت کے ساتھ قطع کرا دی معاف. اور میں ایک دوسرے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اگر قیامت, آپ نے کہا قیامت نہیں آئے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے مطابق ابھی جو چل رہا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی, آپ نے بولا کہ قیامت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری قیامت تو یہاں چل رہی ہے, ہم بھگت رہے ہیں, دکھ دیکھ رہے ہیں, بیٹا مر رہا ہے, اس کا باپ جنازہ اٹھا رہا ہے, وہ تو ہے. یہ ہمارے یہاں یہی قیامت کی مطلب کانسیپٹ ہے. باقی ہمارے جو دھرم میں جگ کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ابھی تک چلے گا. میرے خیال میں ہم ایک چیز پہ فوکس کر لیں تو بڑا آسان ہوگا. ہم قیامت کو کیا اس پلانٹ سے تعبیر کرتے ہیں کہ قیامت کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ارتھ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی, کولیپس, یا پورا سولر سسٹم کولیپس ہو جائے گا, یا پوری کائنات ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ پہلے تو یہ کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کلیئر کرنا. ٹھیک ہے, تو اگر جن حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نشانی, تو اس کا مطلب ہے شاید اس دھرتی پر جس پہ ہم رہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی, یہ قیامت ہوگی اس دھرتی کے لیے. مگر ایگزسٹنس جو ہے دوسری ملٹی ورس, یونیورس کا اور ملٹی ورس کا, وہ اپنی جگہ موجود ہے. ایک اور جی سر, کیلنڈر کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے, جی کیلنڈر 21 دسمبر 2012, یہ دیکھیں آج سے ایگزیکٹلی ایک سال بعد. یہ دیکھیں کہ تاریخ میں, رومن تاریخ میں 10 مہینے کا بھی کیلنڈر موجود تھا, 9 مہینے کا بھی موجود تھا 1915 میں. تو کیا اس کے بعد دنیا ختم؟ دیکھیں 1915 میں پہلی بات یہ کہ یہ 10 مہینے کا, 9 مہینے کا یہ کیلنڈر موجود تھا. 1915 میں یو ایس اے پارلیمنٹ نے بل ایک پاس کیا تھا کہ نہیں, دنیا میں 12 مہینے ہونے چاہیے. اچھا, یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ کوئی 4-5 صدی کی پہلے کی بات ہے. لیکن ایسا لوگوں نے کیوں کیا, ایسا لوگ کیوں کرتے تھے, کیوں سوچتے تھے؟ قرآن اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ انسان ہے نا, وہ آج سائنس بھی انسان ہی ہے. آج جمعرات کو کچھ بولے گا, وہ جمعے کو کچھ بولے گا. لیکن کیلنڈر کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا؟ سورہ توبہ کی آیت 36 میں, سورہ توبہ 9 کی 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب زمین اور آسمان بنایا مہینوں کی گنتی 12 بنائی. تو بندہ غلطی کرتا ہے, خدا نہیں کرتا. 12 بنائی. جی جی, میں جو ساری ڈسکشن اتنی دیر سے ہم لوگ سب سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے ایک بات جو خود سمجھ میں آ رہی ہے, اور وہ ظاہر سی بات ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم سب قیامت تو دیکھیں وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. ہم لوگ اصل فوکس ہمارا یہ کہ دنیا کے ساتھ بول دینا, فوکس ہمارا یہ کہ دنیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, جو سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے سب ثابت ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے قیامت جو اصل آنے والی ہے وہ باقی ہے. ابھی 2012 میں ایک بڑی تباہی آئے گی, ٹھیک ہے. اسلام کے مطابق جو ہمارے اگر ہم ہسٹری اگر ہم پڑھیں, جو بھی قوم جب بہت پیک پہ جاتی ہے, بہت ترقی کرتی ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ اس قوم کو مٹا دیا گیا, ٹھیک ہے, اور نئی قوم آئی اور نئے سرے سے لوگ, بہت سی ایسے ہمیں آثار ملے ہیں کہ وہ قومیں بہت ترقیوں پر تھی اور آج ایک وقت آیا کہ ان کا زوال ہو. جی میرے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کا نام؟ بات یہ ہے کہ 2012 کا جو اتنا ایشو ہے, ہم سب جانتے ہیں بگ بینگ کا ایک بہت زیادہ آج کل نام چل رہا ہے, جو کہ نان مسلم سائنٹسٹ اس کی ایگزیکیوشن کرنے والے ہیں. بگ بینگ کے ذریعے وہ لوگ اس وقت میں جانا چاہتے ہیں اور اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آخر کس طرح وجود میں آئی. تو ایشو سارا 2012 کا یہ ہے. اور 2012 میں قیامت اس وجہ سے نہیں آ سکتی کیونکہ اگر نان مسلمز اس بات پر بلیو کرتے تو کیا یونائٹڈ نیشنز 2015 کا جو پروجیکٹ ہے ایجوکیشن فار آل, کیا اس پروجیکٹ کو رکھتا اپنے پاس؟
کیا امریکہ آج دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا اگر وہ یہ جانتا کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی؟ اٹس مینس کہ نان مسلمز بھی اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, Yes, آپ مجھے بتائیے ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے خیال میں 2012 میں کیا بڑا چینج آنے والا ہے؟ بڑا چینج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کا ایک بوم ہوتا ہے دین ڈکلائن. ہم لوگ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں اس وقت اپنے اخلاقیات کے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں 2012 میں ہم جی نیچے جائیں گے, ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, ڈکلائن میں جائیں گے دین جی سمجھ میں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی آپ کا نام جی فرمائیے گا. میرا نام نورین ہے جی. اور میں اسی بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے صرف اور صرف ان باتوں کا ایشو بنایا ہوا ہے 2012 کا, کیونکہ بیسیکلی یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. بائبل ہمیں بیان کرتی ہے مرکز کی انجیل میں کہ یہ صرف ان باتوں کا شروعات ہے. جتنی مصیبتیں آج ہم فیس کر رہے ہیں یا مطلب ہمارے دنیا فیس کرتی ہے ان ساری چیزوں کو, مثلا زلزلے, طوفان, آفتیں, خون خرابہ, یہ سب کچھ صرف ان باتوں کا قیامت کے آنے کی صرف شروعات ہے. یہ ہمیں نشانیاں بتائی جا رہی ہیں, یعنی کہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں قریب لے کر جا رہی ہیں قیامت کے. اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام جی, میں میڈم انور جہاں بات کر رہی ہوں. جی محترمہ, 2012 کے بارے میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک شو ہے, صرف یہ ایمان کے عقیدے کی پہچان ہے. ہمارا عقیدہ اور پکا ہو جائے کہ قیامت تو آنی ہے, کیونکہ ہمارا خدا ہے, آنی ہے, خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2012 کو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ قیامت ہے؟ نہیں, 2012 میں کیا ہونے والا ہے جو اتنی زیادہ 2012 میں دیکھیے جو 2011 میں ہوا ہے اس کی اچھی امیدیں رکھنا چاہیے ہیں کہ 2012 ہمارے لیے پرسپیکٹو اچھا ہے, سال لائے. پرسپیکٹو اچھا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہن کال کرنے کا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے ہمارے بھائی؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں کہہ رہا ہوں جی کہ ایکچولی 2012 میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں 2012 میں جو ہے کیا ہونے والا ہے, اور پھر ہم اس کو قیامت سے ریلیٹ کر رہے ہیں. قیامت کا آنا نہ آنا جیسا ہم نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, لیکن مسلمان کو ہر لمحے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے. پتہ نہیں اگلا لمحہ اسے کہاں. ویسے بھائی یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے, بالکل ان نوجوان والی بات کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. دوسری چیز مایا جو امپورٹنٹ یہ کہ 2012 میں ایسا, میرا تو ڈپارٹمنٹ ہی یہ ہے نا, 2012 میں ایسا ہونے والا کیا ہے. جی آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے. ہاں, 2012 کے اندر ایکچولی جو پلانٹری پوزیشن بنی ہے ہمارے سولر سسٹم میں ایسٹرالوجی کے حوالے سے, یہ دنیا میں ابھی خیر میں انشاءاللہ تعالی جب 31 دسمبر آئے گا تو اس پہ ڈیٹیل میں بولوں گا ضرور. بیسیکلی اس پہ یہ ہو رہا ہے جو میں نے آپ سے جب شروع میں ابتدائیہ میں کہا تھا کہ ہم ایک سیٹن کی پوزیشن چینج ہوئی ہے جو ایگزالٹیشن کے اندر آیا ہے, اور راہو کے ساتھ جو اس سے بھی ایک امپورٹنٹ پلانٹ ہے ہمارے سولر سسٹم کا, وہ دونوں اپنے کنجنکشن کی طرف جا رہے ہیں. جب ایسا اجتماع آسمان پہ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے, معاشی انعطاف, لوگوں میں بھوک غربت کا بڑھنا, اچانک زلزلے, اچانک سونامی, اچانک یعنی کہ اوپر کی چینجز کے اثرات جو نیچے ہوتے ہیں زمین پر, وہ جو ان کے اثرات. اور دوسرا یہ جو کیپریکان جو ہمارا ہندوستان, پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کی پٹی ہے نا, جی ٹراپیکل, اس کے متاثر ہونے کا قدرتی آفات کے حوالے سے امکانات بڑھیں گے. جی صاحب کشمیر پہ جو جی خطرہ ہے زلزلے کا, اور جو یہ ہے کہ 9 ریکٹر اسکیل کے اوپر ہے اور 500 کلومیٹر کے اگر اوپر وہ افیکٹ کرے گا, ڈیمز برباد ہو جائیں گے. مطلب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اب ایک چیز آپ کو بتا دوں, جو نئی چیز 2012 میں ہونے والی ہے جس کی شروعات 2011 میں ہو چکی ہے. آئنسٹائن کی تھیوری تھی E=mc². اگر ایک ماس ٹریول کرتا ہے دا اسپیڈ آف لائٹ, وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انرجی کے اندر. 2011 کے اینڈ میں ایک نئی چیز ڈسکور ہوئی ہے, ایک نیا پارٹیکل ڈسکور ہوا ہے, نیوٹرون اس کو کہتے ہیں. نیوٹرون جو ہے وہ ٹریولز فاسٹر دین دا اسپیڈ آف لائٹ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئنسٹائن کی تھیوری آبسلیٹ ہو چکی ہے اور 2012 میں ایک نئے کانسیپٹ پہ کام ہو رہا ہے. تو اب جو نئے کانسیپٹ پہ کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے اندر بہت بڑا چینج آئے گا, مائنڈ سیٹ میں چینج آئے گا سائنس کے, اور سائنسی تحقیق میں چینج آئے گا, اور وہ چینج انسان کو اگین تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے. بورا سنگھ جی, اب تک آپ جتنی بھی کانورسیشن سن رہے ہیں اس میں